عورتوں کے ساتھ یاریاں لگا لگا کر بعد میں انگریزوں کے کہنے پر دعویٰ کرے کہ میں کیا ہوں، وہ مرزا کہاں ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی زندگی بڑی پاک ہوتی ہے، بڑی معصوم ہوتی ہے، نبی کی زندگی میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اے زین ادھر آ جاؤ، تم لوگ سامنے آ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا دیا، ہم نے اس کو سمجھ بوجھ دے رکھی تھی، ہم جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، نبی ہے بچپن سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا اور قوم کے لوگوں سے، اس کا بیان ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ جو مورتیاں ہیں جس کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو، یہ کیا ہے، مجھے بھی بتاؤ، جم کے بیٹھے ہو اس کے آگے، یہ جو بت ہے جس کے آگے تم بیٹھے ہو، دھرنا دے رکھے ہو بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، عبادت کی نیت سے، یہ کیا ہے، اس پر دلیل دو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ مدد کرتے ہیں، ان کے مددگار ہونے کی دلیل کیا ہے، مشکل کشا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک جواب جو آج بھی ملتا ہے، آپ نے دیکھا قرآن ایک صورت اور کیفیت بیان کر رہا ہے، آج بھی شرک کی یہی صورت ہے، جم کر بیٹھ جاتے ہیں، مجاور بن جاتے ہیں قبروں پر، اور آپ نے عرس اور میلے میں دیکھا ہوگا بڑے احترام سے قبر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر جب حاضری ہوتی ہے وہاں اتنا خوف نظر آتا ہے کہ اتنا خوف خدا کے گھر میں نظر نہیں ہے۔ یہ جب آدمی کسی مزار پر جاتا ہے، مزار پرست آدمی، قبر پرست آدمی، تو آپ اس کی کیفیت اس مزار کے اوپر حاضری کی وقت دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا خوف ہوتا ہے ان کے اوپر، داخل ہوتے بھی نکلتے بھی، کہ اتنا خوف مسجد میں داخل ہوتے ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد سے مقدس جگہ کوئی بھی نہیں، کروڑوں مزار کسی سڑک کے کنارے پر گری ہوئی چھوٹی سی مسجد کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، ہیچ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، اور کہیں کسی بزرگ کا مزار دربار کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم اندازہ کر لیں کہ جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، کیا وہی کیفیت مزار کے اوپر حاضری کے وقت ہوتی ہے، یا وہاں ادب اور احترام زیادہ ہوتا ہے؟ وہاں ادب اور احترام زیادہ ہوتا ہے، وہاں خیال زیادہ رہتا ہے، کسی کی ناراضگی کا خوف زیادہ غالب ہوتا ہے۔ تو جیسے آج کے لوگ جم کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور تم جو کہتے ہو یہاں سے لاہور پیادل جا کے کہ علی حجویری رحمہ اللہ دینے والے ہیں، مشکلات میں مدد کرنے والے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، انہوں نے کہا وجدنا باءنا لہا عابدین، بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اپنے باء و اجداد کو دیکھا تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، بس ہم باپ دادا کے پیروکار ہیں، وہ کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، وہ کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اور آج بھی یہی بات ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں بڑا جملہ فرمایا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں تو پوچھ رہا تھا کہ تم کیوں کرتے ہو، تم مجھے گمراہ نظر آتے تھے، اگر تم باپ دادا کا نام لے رہے ہو کہ ہمارا باپ